کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک دل کی نالیوں میں کولیسٹرول اور اس کے اوپر خون جم جانے کی وجہ سے ہوتا یہ جو آج کل نوجوان ہیں اچانک ان کا دل بند ہو جاتا ہے، ہے کہ آج کل نوجوانوں میں ایک تو نشے کا استعمال زیادہ ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مور دین 20 ملین لوگ کارڈیوواسکولر ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں ہر سال. جب تک انسان نے زراعت نہیں سیکھی تھی تب تک یہ ٹھیک تھا. بہت کم ہارٹ اٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الف پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجیہ منیر. ناظرین، آج کل دل کے امراض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہمیں مختلف جگہوں پہ سننے کو ملتا ہے، سوشل میڈیا پہ یا آپ کے عزیز و اقارب اس چیز کا شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو آگاہی دیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نریش کھرانا، پاکستان کے معروف کارڈیولوجسٹ ہیں اور اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایچ او ڈی کی حیثیت سے ایویسینا ٹیچنگ ہسپتال لاہور سے بھی وابستہ ہیں. اور اگر بات کی جائے ان کے حوالے سے تو دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول مینجمنٹ کے شعبے میں آپ کو 25 سال سے زائد کا تجربہ حاصل ہے، اور ڈفرینٹ بین الاقوامی کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں. اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ آسان الفاظ میں بیان کریں. ہم جب ہارٹ اٹیک کی بات کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک دل کی نالیوں میں کولیسٹرول اور اس کے اوپر خون جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. خون جم جائے تو دل کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اکثر بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا ایک حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دل کے حصے ڈیمیج کی وجہ سے دل کی دھڑکن ایک دم خراب ہو اور دل کام کرنا بند کر دے، وہ بھی کارڈیک اریسٹ میں. اور کارڈیک اریسٹ بائی اٹ سیلف ضروری نہیں ہے دل کی نالی بند ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن کسی اور وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم کچھ دوائیوں کی وجہ سے، سم ٹائمز کچھ الیکٹرولائٹس نمکیات کی کمی اور بیشی کی وجہ سے، سم ٹائمز ایون کچھ لوگوں کے دلوں میں ایب نارمل کنیکشنز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ دل کا اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو کارڈیک اریسٹ کہا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں جو بیسک وجہ ہے، ہم نے دل کو بچانا ہے تاکہ دوبارہ فنکشن کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہی ایک جان لیوا وجہ بنتی ہے. اکثر آپ نے جس طرح بات کی کہ لوگ اکثر بیٹھے بیٹھے ان کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اس کی جو میجر وجہ ہے، مور دین 90% کیسز میں وہ دل کی نالی بند ہونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. باقی جو 9 سے 10% جو کیسز ہیں وہ باقی وجوہات ہیں جو کارڈیک اریسٹ کی وجہ بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کل نوجوان ہیں اچانک ان کا دل بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ دیں کہ سڈن کارڈیک ڈیتھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اس جیسے واقعات بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نوجوانوں میں جو وجوہات ہیں، جو ریسرچ ہو رہی ہے سائنٹیفکلی اگر آپ بتائیں تو اس کی 2-3 اگر آپ کازز میں دیکھیں. نمبر 1، جیسے میں نے یہ کہا کہ آج کل نوجوانوں میں ایک تو نشے کا استعمال زیادہ ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. جس میں بہت سارے نشے عام ہیں، آئس کا، کوکین کا، سگریٹ اسموکنگ بائی اٹ سیلف. یہ وجوہات بنتی ہیں. لوگ ریکریشنل جو ڈرگز یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے. نمبر 2، ہو سکتا ہے نوجوان کے اندر وہ جو میں نے کہا کہ کچھ چینلوپیتھیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ ایب نارمل ہوتا ہے دل میں. ٹھیک ہے. وہ ہے موسٹلی جو دل کی نالیاں بند ہونے کی وجہ بن رہی ہے وہ نوجوانوں میں پھر سے یہی اسموکنگ، لائف سٹائل، ٹھیک ہے، اور ان کی خون میں، عام الفاظ میں اگر میں بات کروں کہ خون میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ان کی دل کی نالیوں میں چربی جمنا، جس کو ایتھیروسکلروسس ہماری ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے، وہ زیادہ ہے. انفارچونیٹلی یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے دل کے اٹیک اور کارڈیک اریسٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ہیلدی لائف سٹائل مطلب ان کا نہیں ہے تو اس وجہ سے، لیکن جو لوگ ہیلدی لائف سٹائل بھی اپناتے ہیں، لائک اگر میں نوجوانوں کی بھی بات کروں، لڑکیاں لڑکے جو بھی ہیں جم بھی جاتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے، ہیلدی فوڈ بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ جیسی چیزیں جو ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دنیا میں اسپورٹس مینز اکثر اسپورٹس کے دوران ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایتھلیٹس، ان میں کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں پیدائشی طور پہ بھی. میں نے عرض کیا کہ جیسے ان کے دل کے اندر کچھ اب نارملٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم
اپنی لینگویج میں ہائپرٹروفک کارڈیومائوپیتھی کہتے ہیں، یا ان کے دل کے ویلو پیدائشی طور پہ تنگ ہوتے ہیں، دل کے مسلز ایب نارمل ہوتے ہیں، یا ان کے اندر ایون کرنٹ کا بہاؤ ٹھیک ہے. جو ای سی جی پہ واضح ہو جاتا ہے وہ ایب نارمل ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. وہ جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں ڈیتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت کم پرسنٹیج ہے. اسی وجہ سے اسپورٹس فزیولوجی میں جہاں پہ بھی اسپورٹس مین ہوں، جہاں پہ اسپورٹس ہوں، ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر اٹیچ ضرور ہوتا ہے جو ان کی بیسک ایگزامینیشن اور ای سی جی اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور انہیں پھر الاؤ کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، آپ اسپورٹس کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پرسنٹیج ایک تو یہ ہے اسپورٹس مینس کی. اب جو نوجوانوں میں، عام نوجوانوں میں جو زیادہ تر آ رہی ہیں، وہ وجوہات ڈفرینٹ ہیں، وہ وجوہات ان سے تھوڑی سی علیحدہ ہیں، اور وہ ہیں ان کی دل کی نالیوں میں ایتھیروسکلوسس ہونا. جیسا ابھی آپ نے پہلے ذکر جی بالکل. اگر آپ ورلڈ کا ڈیٹا اٹھائیں، کراچی کی پاپولیشن آپ کو پتہ ہے اراؤنڈ 2 ملین، 20 ملین کے اراؤنڈ، سوری 2 ملین نہیں، 20 ملین کے اراؤنڈ ہے. شاید اس سے زیادہ ہے، لیکن سینسس یہ کہتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مور دین 20 ملین لوگ کارڈیوواسکولر ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں ہر سال. کین یو امیجن دیٹ؟ پورا ایک شہر ہر سال مر جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کو ہم نے بکھیر کے رکھا ہے اور کوئی خبر نہیں آتی. ایک ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں ہر دن 1000 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ کارڈیوواسکولر ڈیزیز سے ہوتی ہے. کبھی نیوز آئی ہے؟ کبھی نہیں. اب جو نوجوانوں میں زیادہ تر ڈیزیزز آ رہی ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں اور بچوں میں کیا ہو رہا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. اب جو دنیا ریسرچ کر رہی ہے، جو ڈیٹا پبلش ہو چکا ہے، وہ تو ایون یہ بتاتا ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں، شاید ہماری ایج گروپ کے لوگوں میں جو 40 پلس ہیں، ان میں 85 سے زیادہ لوگوں کی دل کی نالیوں میں کولیسٹرول جمع ہوا ہے. سیمس ٹو بی نارمل، اپنی نارمل واک کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سڈنلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کارڈک اریسٹ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو بچ جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ان کا علاج وقت پہ ہو تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز وہ ہارٹ فیلئر کے ساتھ ساری زندگی جیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو طرز زندگی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کے کون سے عوامل ہیں جو دل کی بیماریوں کے سب سے بڑے خطرات بن چکے ہیں؟ اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے نا، لائف سٹائل موڈیفیکیشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہسٹری میں ہمیں جانا. جی بالکل ضرور. اراؤنڈ اگر آپ لٹریچر کا بھی ریویو کریں گے، آج کل کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، بڑا آسان ہے لٹریچر ریویو کرنا. تو جب تک انسان نے نا زراعت نہیں سیکھی تھی، تب تک یہ ٹھیک تھا. بہت کم ہارٹ اٹیک ہوتا. زراعت نہیں سیکھی؟ یس. حیرت کی بات ہے نا. بالکل، وہی حیرت کی بات ہے. تھوڑا سا اس کو تب تک یہ ٹھیک تھا. اب اس کو اگر آپ یہ نکالیں کہ اگر اس انسان کی میں اگر انویسٹیگیٹ کرنا چاہوں، تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا، آپ اس کا کبھی کولیسٹرول لیول کروا کے دیکھ لیں. اس وقت اس کا کولیسٹرول لیول جو ایل ڈی ایل، جس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں، آسان الفاظ میں وہ 40 سے 70 کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. لیکن وہ بچے جو پیدائشی طور پہ جن کا کولیسٹرول 100، 150، 200 سے زیادہ ہوتا ہے، انہیں 5 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. 5 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک عمر میں. جب انہی بچوں کو ٹریس کیا گیا ایون 40، 45، 68 کی ایج تک، دنیا میں ایسی ریسرچز ہوئی ہیں جنہوں نے بچوں کو ٹریس کیا ہے 50 سال تک، اور انہوں نے دیکھا کہ جن کا کولیسٹرول لیول 70 سے کم تھا وہ زیادہ جیے، ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. 70 سے کم تھا جن کا. یس. اور جن کا کولیسٹرول لیول، جن بچوں کا 70 سے بڑھتا گیا، ان کے گھر والوں نے انہیں چاہے فاسٹ فوڈ کھلایا، یا انہیں میٹھا زیادہ کھلایا، یا تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھلائیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پیار سے. ان میں دیکھا گیا کسی میں 18 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا، کسی میں 19، کسی میں 25، کسی میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کولیسٹرول کتنا جمع کر رہے تھے اتنے عرصے میں.